الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج آپ کو ایک ایسے اندھے شخص کا واقعہ سناتے ہیں جس نے قبر اور یعنی کہ موت اور زندگی کے حائل پردے کے رازوں کو فاش کرنے کی کوشش کی تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو، آج کے اس عبرتناک واقعے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابو صاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ وہ باضابطہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ بھیکاری تو کئی ہوتے ہیں لیکن اس بھیکاری کا سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ جو مجھے کچھ دے گا تو میں اسے ایک عجیب بات سناؤں گا، جو مجھے کچھ زیادہ دے گا تو میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس عجیب فقیر کا اس عجیب انداز میں آوازیں لگانا کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا، لیکن میرا ابھی تک اس سے سامنا نہ ہوا تھا۔ ایک روز میرا گزر بازار سے ہوا کہ میں نے ایک صدا سنی تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا تو میں اسے ایک عجیب چیز سناؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا تو میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ میں یہ سن کر آواز کا تعاقب یعنی پیچھا کرنے لگا۔ اتنے میں نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا منتظر تھا۔ ایک راہگیر رک گیا اور اس نے اس بھیکاری کے ہاتھ میں چند سکے رکھ دیے جو کہ معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر جلدی جلدی اس کی طرف بڑھا کہ یہ اب فقیر اسے کیا عجیب سنائے گا اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جن میں سے آر پار بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے اس وقت فقیر نے کہا کہ میں تمہیں انتہائی ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے اندھا ہونے کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست اور طاقتور نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن مجھے اپنی اس رعب اور دبدبے پر بڑا ناز تھا۔ میں جب چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن اس سب کا مجھ پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ مجھے خود تو کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ والا مجھے واعظ و نصیحت کرتا تو کرتا بھی کیسے؟ وہ بھی سبھی مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ویسے تو عام انسان دن دہاڑے قبرستان جاتے ہوئے لرزتے ہیں، اور میں رات کے وقت قبرستان جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر میں گزرنے والے کی پہلی رات، جبکہ معاملہ حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ میں قبر میں جا کر اس کا کفن چرایا کرتا اور اس کا کفن چرا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سب مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے اور مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا تھا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ وہ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردوں کا خیال رکھتے، قبر پر بیٹھ کر جاگتا کرتے تاکہ میں کسی کا کفن نہ چرا سکوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا، اگر پہلی رات کوئی اس کے پاس نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار ہوا کچھ یوں کہ ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری بھی ایسی کہ اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک روز اس کا خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا، قاضی صاحب سخت بیمار ہیں تو تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی دن قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ میں ایک کفن چور ہوں۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگے، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں 100 دینار کے بدلے اپنا کفن
محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اس عطیے کے بدلے ان کے مرنے کے بعد ان کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کچھ دن تو قاضی صاحب بیمار رہے، لیکن ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کی اطلاع ملی، سارا شہر ان کے جنازے میں شریک ہوا، میں بھی گیا۔ مجھے ان کا کفن چرانے کا خیال آیا، لیکن دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے ان سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے عطیہ بھی دیا تھا، لیکن پھر دماغ پر شیطان غالب آ گیا۔ پھر سوچا کہ وہ تو اس وقت کا دیا ہوا تھا جب وہ پہلے بیمار تھے، اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تھے، بس میں ان کا بھی کفن چرانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کھدائی کرنے لگا۔ جلدی جلدی میں نے مٹی ہٹائی، اور جب مجھے سیلیں بھی اٹھانا تھی، بس میں نے ان کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ پھر میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت لہر محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پہر میری آنکھوں میں انگلی جیسی کوئی چیز پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہوئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میرے گناہ کا عبرتناک انجام تھا، میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی مجھے کچھ دے، میں اسے اپنی داستان سنا کر عبرت دے سکوں، کیونکہ کب شیطان کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسے کو لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو دوستو، یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ یہ وہ عبرتناک واقعات ہیں کہ جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ سانس کی ڈور ٹوٹنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چاہے کوئی شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے، لیکن آخری وقت میں وہ اگر اللہ سے توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اور اسی طرح چاہے تو کوئی انسان ساری عمر عبادت کرتا رہے اور اپنی کسی ایک خطا، اپنی کسی ایک غلطی پر پکڑا جائے اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ قبر، موت اور زندگی کے درمیان ایک حائل پردہ ہے، اس کا راز صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے اندر کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبروں کے اندر کیمرے لگا کر ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کی تازہ قبریں کھدائی کی، قبروں کے اندر لیٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے موبائل فون قبر کے اندر رکھ کر دیکھے قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن آج تک یہ کوئی نہیں جان سکا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ہر انسان کی ایک مختلف کہانی ہے۔ اس لیے دوستو، ایک ایسے اندھے فقیر کی کہانی سنائی تھی کہ جس نے اللہ کے رازوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ فقیر یہی پیغام دیتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ان کاموں سے خود کو باز رکھنا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔